چلا گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں مکاشفہ کی کتاب 5 باب اور اس کی 5 آیت کو نکالیے. ہم خداوند کے روح کے بارے میں بات جانتے ہیں کہ کیا خدا کا روح، خداوند کے کتنے روح ہیں. ہاللیلویا. تمہار اور برا اس کا جو ٹائٹل ہے، اور اس کی 5 باب اور اس کی سوری 4 باب اور اس کی 5 آیت نکالی. 4 باب اور اس کی 5 آیت. کلام خدا میں لکھا ہے، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے 7 چراغ جل رہے ہیں. یہ خدا کی 7 روحیں ہیں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بھلور کی مانند ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس تصدیق کر رہی ہے. مکاشفہ کی کتاب بتاتی ہے کہ جو چراغ خداوند کے سامنے جل رہے ہیں، یہ خداوند کی 7 روحیں ہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا جو میرے بارے میں کفر بکے اسے معاف کیا جائے گا، جو بات کے خلاف کفر بکے اسے بھی معاف کیا جائے گا، لیکن جو روح القدس کے خلاف کفر بولے گا، جو روح القدس کے خلاف بولے گا، اسے معاف نہیں کیا جائے گا. پطرس رسول جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا سے چلے گئے تو پطرس رسول کلیسیاؤں میں بڑے بڑے کام کرنے لگا. فلپس بھی بڑے بڑے کام کرنے لگا. سبھی شاگرد کے پاس خدا کا پاک روح جب آیا 120 کی جماعت پر، اس کے بعد خدا ان کے ساتھ بڑے بڑے کام کرنے لگا. وہ بڑے بڑے معجزے کرنے لگے. آپ نے خدا باپ کے بارے میں جانا. پیدائش کی کتاب میں خدا حکم کرتا ہے اور کلام مجسم ہو رہا ہے. خدا کے کام بھی دیکھ لیے آپ نے، اور کلام میں خدا کے کام بھی دیکھ لیے. اب روح خدا، روح حق کے کام دیکھیے گا. روح حق کے بارے میں لکھا گیا، روح القدس کے بارے میں، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں، یعنی کہ ٹرینٹی، اتحاد، وہ بات ہونے لگی. فلپس، پطرس خدا کے بڑے بڑے کام کرنے لگے. ایک ایریا میں، ایک علاقہ میں وہ خدا کے کام کرتے ہوئے وہاں پر کام کر رہے تھے، منادی کر رہے تھے. لوگ جکڑے آزاد ہو رہے تھے، بیمار اچھے ہو رہے تھے. وہاں پر ایک شخص جادوگر تھا. وہ بڑی دیر سے اپنے نشانوں سے، اپنے جادو سے لوگوں پر کمانڈ بنائے ہوئے تھا، لوگوں کو اپنے قابو میں کیے ہوئے تھا. وہ لوگوں کو عجیب نشان دکھاتا تھا، وہ لوگوں کو بڑے بڑے کام کر کے دکھاتا تھا. لیکن وہاں پر خدا کے شاگرد پہنچے ہیں. کلام خدا کے شاگرد، خدا یسوع مسیح کے شاگرد، انہیں دیکھ کر وہ بہت سا روپے پیسہ لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ روپے پیسہ لے لو، اور جو کام تم لوگوں میں کرتے ہو وہ کرنے کا اختیار مجھے بھی دو. رسول کہتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ تو خدا سے معافی مانگ لے، ہو سکے کہ خدا تجھے معاف کرے، کیونکہ تو روپے پیسے سے خداوند کا پاک روح خریدنا چاہتا ہے. ہو سکے کہ خداوند تجھے معاف کرے. بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب میں خداوند کی 7 روحیں ہیں، اور 3 کے بارے میں ہم گہرے طور پر جانتے ہیں. یہوہ خدا جو ملک مصر میں سے اسرائیلیوں کو نکال کر لایا، جس نے آسمان سے من بٹیرے نازل کیے. خداوند یسوع مسیح، یعنی کہ وہ بھی وہی خدا جو ابتدا میں پانیوں کی سطح پر جنبش کیا کرتا تھا. پطرس کے ساتھ جب وہ رسولوں کے پاس آیا، کشتی میں تھے جب رسول، تو وہی خدا پانیوں کی سطح پر جسم رکھتے ہوئے پانیوں کی سطح پر چلتا ہوا ان کے پاس آ گیا. ان کے پاس آ کے باتیں کرنے لگا. جیسے میں نے بھی بتایا کہ وہ جادوگر جو تھا وہ اپنے بڑے کاموں سے، اپنے بڑے نشانوں سے لوگوں کو
امپریس کیے ہوئے تھا، لوگوں کو مطمئن کیے ہوئے تھا، آج ابلیس کی روحوں کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ مکاشفہ 16 باب اور اس کی 13 آیت میں سے مطالعہ کریں گے ہم۔ 16 باب اور 13 آیت میں اس کی 3 روحیں ہیں، اور یہ 3 روحیں جو ہیں یہ الگ الگ چیزوں کی 3 روحیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اس اژدہا کے منہ سے، یہ کون سا اژدہا ہے جی؟ میں آج بہت سے حوالوں میں آپ کو لے کر گیا ہوں، لیکن یہ جو 2 آیتیں ہیں بڑی، ان میں ان کا نچوڑ ہے۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے، کون سے اژدہا کے منہ سے؟ وہ جو باغ عدن میں آدم اور حوا کے پاس آیا، جس نے ان کی زندگیوں میں خلل ڈالا۔ پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحیں مینڈکوں کی صورت میں نکلتی دیکھی۔ یہ شیاطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ ابلیس، شیطان، یہ جیسے آج آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے پرستار ہیں، جو بڑے سازگار ہیں، جو بڑے ہارمونیم بجانے والے ہیں، جو بڑے ایک لیول کے، جو بڑے ایک چوٹی کے میوزیشین ہوتے ہیں، ان میں ایک تکبر ہوتا ہے، ان میں ایک غرور ہوتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق وہ غرور، وہ تکبر انسان میں نہیں ہونا چاہیے۔ ابلیس تھا کون؟ ابلیس کو صبح کا ستارہ کہا جاتا تھا، اور یہ صبح خداوند کے حضور پرستش کیا کرتا، اور صبح کا آغاز خداوند کی پرستش سے ہوا کرتا تھا۔ اور جب یہ اپنے پنکھ ہلاتا تو سازوں کی آواز آتی، اور لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کے ساتھ مل کر خداوند کی مدح سرائی کرتے تھے۔ اس میں گھمنڈ آیا، اور یہ اپنے بھائیوں کو ورگلانے لگا، ان کے کانوں میں باتیں کرنے لگا، ان کو کہنے لگا کہ تو ہم ایک الگ بادشاہی بنائیں گے، ہم ایک الگ آسمان بنائیں گے، ہم ایک الگ سسٹم بناتے ہیں، ہم خدا سے اونچا تخت بنائیں گے۔ لیکن خدا جو مالک کائنات ہے، خدا جو آقا ہے، جو کریٹر ہے، جو بنانے والا ہے، ابتدا میں وہی تھا۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، ابتدا میں خدا کا پاک روحانیوں کی سطح پر جھومبش کیا کرتا تھا۔ خدا نے یہ تخلیق جو ہے یہ بعد میں کی ہے۔ وہ فرشتے جو آسمان سے پھینکے گئے، جو ابلیس کے ساتھ مکاری چلاکی میں تھے، جو خدا کے خلاف گئے تھے، ان کے ساتھ ایک بڑی جنگ ہوئی، اور بائبل مقدس میں تصدیق ہے کہ خدا کے فرشتہ مکائیل نے انہیں مار مار کر آسمان سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اور تصدیق بائبل مقدس کہتی ہے کہ ابلیس نے کہا میں تو جاتا ہوں، لیکن میں تیرے بیٹے بیٹیوں کو دکھ دوں گا اور ورگلاؤں گا۔ کیا کروں گا جی؟ دکھ دوں گا اور ورگلاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس نے کہا اے بوجھ کے تھکے ماندے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تجھے زندگی کا آرام دوں گا۔ ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں انہیں دکھ دوں گا اور ورگلاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں آرام دوں گا۔ ہمیں چلنا کس کے ساتھ ہے؟ ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ ہمارا خدا منجی ہے، ہمارا خدا بچانے والا ہے۔ میں تو جاتا ہوں، ابلیس کہتا ہے لیکن میں تیرے بیٹے بیٹیوں کو دکھ دوں گا، ورگلاؤں گا۔ وہ آج آپ کے خیالوں میں، آپ کی سوچوں میں کام کرتا ہے، خدا بھی آج آپ کی سوچوں میں کام کرتا ہے۔ خدا کا پاک وہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابلیس کبھی آپ کو برا کام کر کے نہیں دے گا، وہ کبھی کسی کے خلاف خود کام نہیں کرے گا، وہ آپ سے وہ کام کروائے گا۔ وہ آپ کو کبھی چوری کر کے نہیں دے گا، وہ آپ سے کروائے گا۔ وہ آپ سے کیوں کروانا چاہتا ہے؟ وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کے ساتھ بنے رہیں، وہ چاہتا کہ آپ خدا سے ٹوٹیں اور وہ آپ کو ہلاکت میں لے کر جائے۔ جیسا کہ اس نے کہا میں تو جاتا ہوں، میں تیرے بیٹے بیٹیوں کو دکھ دوں گا اور ان کو ورگلاؤں گا۔ ان کو کیا کروں گا؟ ورگلاؤں گا۔ ابلیس
یہ کام کرنے لگا، اور وہاں پر جو شخص تھا جادوگر وہ بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ شیاطین کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو قادر مطلق خدا کے روز عظیم کی لڑائی کے واسطے جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرا اور آپ کا خدا کر سکتا ہے یہ وہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 18 برس سے لوگوں میں حاضریاں پڑتے، یہ انہیں نکال نہیں پائے۔ اگر یہ انہیں نکالیں گے تو ان میں خود میں پھوٹ پڑے گی۔ آج بہت سے مسیحی بہن بھائی، بہت سے لوگ جادوگروں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن وہ مات کھائیں گے، پھر زمانہ میں وہ مارے جائیں گے، وہ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا خدا بڑا زوراور ہے۔ 5 منٹ 18 سال سے جھگڑے ہوئے لوگ 5 منٹ میں یہاں آزاد ہوئے خداوند یسوع مسیح کے نام میں۔ 16 سال سے 12 سال سے 3 سال سے جادوگروں کے پاس جا کے تھک گئے ہیں، لیکن کام نہیں بنا۔ بکرے دیے ہیں، چترے دیے ہیں، جادوگروں نے پیسہ لوٹ لیا لیکن آزاد نہیں ہوئے۔ وہاں پر فلپس کے پاس جادوگر آ کر کہتا ہے یہ مال و دولت لے جو کام تو کرتا ہے اس کا اختیار مجھے بھی دے تاکہ میرے کہنے سے اندھے دیکھیں، لنگڑے چلیں، مردے زندہ کیے جائیں، گھوڑی پاک صاف ہوں۔ وہ جو کام خدا کا پاک کر رہا تھا اسے پیسوں سے خریدنا چاہتا تھا، اور خدا کے بندہ نے کہا تو خدا سے معافی مانگ، خدا کے حضور اپنے گھٹنوں میں گر جا اور خدا سے معافی مانگ، ہو سکے کہ خدا تجھے معاف کرے۔ ابھی رسولوں نے کیا کہا تو اس سے جادوگر سے، اس نے کہا جا تیرا پیسہ اور تو برباد ہو۔ اور وہ خداوند کے خادموں کے سامنے گر کر کیا کہنے لگا، وہ جادوگر ہے، بڑے نشان دکھانے والا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسرائیل پر افسون نہیں چلتا، خدا کے لوگوں پر جادو نہیں چلتا۔ وہ اپنے جادو سے مقابلہ کر سکتا تھا لیکن نہیں، وہ خدا کے پاک روح کے سامنے گھٹنوں کے بل ہو کر کہنے لگا اے مرد خدا تو میرے لیے دعا